ناظرین، ہمارا وطن عزیز ہمیشہ ہی مفاد پرست، ابن الوقت اور باواللہ سیاست دانوں کی چیرہ دستیوں کا شکار رہا ہے۔ اور تو اور جب مفاد پرست ٹولے کو ملک میں کوئی اپنے مفادات پورے کرنے والا نہیں ملا تو ناظرین مذکورہ ٹولے نے باہر سے لوگوں کو بلا کر مملکت پاکستان کے سب سے بڑے عہدے پر قائم کر دیا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے کہ ملک میں رہتے ہوئے ملک دشمن جب ملک کو کھاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے تو باہر سے آئے ہوئے نام نہاد پاکستانی کیا گل نہیں کھلائیں گے؟ کیا آپ معین قریشی وغیرہ کو بھول گئے ہو؟ مگر ہم شوکت عزیز کو نہیں بھول سکتے۔ یہ شائستہ کو صورت والا بہاری ملک کو نہاری کی طرح پکا کر کھا گیا۔ ایک ملک کا ملازم ملک کے خزانے کا مالک بنتا ہے تو اسے ہیر پھیر اعداد و شمار کے الٹ پھیر میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اعداد و شمار سے لوگوں کو ٹھگتا ہوا اپنی تجوری کے منہ بھرتا رہتا ہے۔ ہاں جی، کہ یہ غلام وزیر اعظم اپنے مداحوں کے خزانے کم اور اپنے خزانوں میں زیادہ ڈالرز بھرتی کرتے ہیں۔ ناظرین، لوگوں کو سبز باغ دکھا کر اپنے مفادات پورے کرتے ہوئے انہیں ذرا بھی فکر نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہیں کسی کو جواب نہیں دینا ہوتا، کوئی ان کا احتساب کرنے والا نہیں ہوتا۔ وہ وقتی طور پر کسی بھی پارٹی میں شامل ہو کر اپنا کھیل دکھاتے ہیں اور پھر جادو کی طرح اکیلے منظر سے غائب ہو جاتے ہیں۔ جیسے ناظرین شوکت عزیز الیکشن 2008 کے بعد اچانک ملک سے فرار ہو گئے۔ یہ غیر ملکی بن کر بے شک اپنی فیلڈ کا ہیرو اور اعداد و شمار کے گورکھ دھندوں کا ماسٹر مائنڈ تھا۔ ناظرین، امریکہ میں شوکت عزیز کی اربوں ڈالر کی جائیداد اس کی مہارت کی دلیل ہے۔ کچھ لوگ چہرے مہروں سے نہایت ہی شائستہ مذہب و علمانصار نظر آتے ہیں، لیکن شام ڈھلتے ہی جب ان کے ہاتھوں میں جام چھلکتے ہیں، شوکت عزیز بھی ایسے ہی لوگوں میں شامل کیے جاتے ہیں۔ نہایت ہی سادہ رنگین مزاج، طبیعت کے حامل، حسن پرست، کچی کلیوں کے رسیا اور ہوس پرست، یہ شوکت عزیز دن کے اجالے میں کچھ اور رات کے اندھیرے میں کچھ اور ہوا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ اپنے سائے سے ہی ڈرتے ہوئے بڑے سے بڑا گناہ کر جاتے تھے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ ہر رات ایک نیا جسم ان کے خفیہ بستر پر پامال ہونا معمول کی بات تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ انتظام وہ خود نہیں کرتے تھے اور کوئی صاحب اقتدار میں یہ کام خود انجام نہیں دیتا۔ پرسنل سیکرٹری نمبر 2 یہ کام انجام دیا کرتے ہیں۔ صاحب کے مزاج میں دخیل یہ دلائل نما سیکرٹری بالا ہی بالا حسین اور کچے جسموں کی سوداگری کرتے ہوئے ہیر نما ہیرے صاحب کے بستر تک پہنچا کر وہ کچھ حاصل کر لیا کرتے ہیں جو حقدار حاصل نہیں کر پاتے۔ ناظرین، بات ہو رہی تھی سابق وزیر اعظم پاکستان شوکت عزیز کی۔ انہیں جہاں اپنی شان و شوکت پیاری تھی وہیں اپنی جیسی زندگی کی سرگرمیاں بھی بہت عزیز تھی۔ گلاب کی کوئی کلیاں جب ان کے بستر پر کھولا ہوا گلاب بن کر مسکراتی تھی تو انہیں اپنی مردانگی پر فخر ہوتا تھا۔ نہ جانے انہوں نے کتنی ہی کچی کلیوں کو چوس چوس کر کھیلتے ہوئے پھول بنا دیا تھا، مگر آفرین ہے ان کی منصوبہ بندی پر۔ ان کے یہ گھناؤنے وقات سے اسی کمرے میں معدوم ہوتے رہے جہاں وہ داد پیش دیا کرتے تھے۔ ناظرین، کوئی بھی واقعہ اس کمرے سے باہر نہیں آ سکا مگر ہمیشہ گھر کا بیدی ہی لنکا ڈھاتا ہے۔ پرسنل سیکرٹری نمبر 2 شوکت عزیز کے فرار ہونے کے بعد ان کے خفیہ گوشوں کی نقاب کشائی میں مصروف ہو کر فخریہ طور پر ایسے ہی رنگین مزاج صاحبان اقتدار کی توجہ حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف ہے، اور اس کے کریڈر پر جو خفیہ کام موجود ہے وہ عیاش سیاست دانوں کے لیے قابل اطمینان ہے۔ ایک ہی اطلاع کے مطابق شوکت گروپ سیکس کے بھی رسیا تھے۔ مرد تو وہ اکیلے ہوا کرتے تھے مگر کئی پھول ان کے بستر پر ٹکلیاں کرتے ہوئے ان کی جنسی طاقت سے لطف اندوز ہوتے۔ یہ لمحے شوکت عزیز کے لیے بہت ہی باعث فخر ہوتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایک توپے خانے سے 3 مضبوط قلعوں کو سر کرنا شان مردانگی کا مظہر ہوتا ہے۔ اگر ناظرین شوکت عزیز یہ فخر حاصل کرتے تھے تو ان کے لیے یہ سب کچھ باعث تمانیت ہوتا تھا، اور صبح اٹھ کر اسی فخر سے اپنے ہیرا پھیری والی عادت میں مصروف ہو کر اپنے اربوں ڈالر میں مزید
करोड़ों डॉलर का इजाफा करके मुल्क की ताकत घटाते हुए अपनी ताकत बढ़ाते थे। नाज़रीन, आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और शौकत अजीज़ के बारे में आपने एक कमेंट के अंदर कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।